اللہ کے خوبصورت ناموں میں آج ہم دیکھیں گے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں ہمدردی کرنے کو، مدد کرنے کو یا مہربانی کرنے کو۔ اور ہمیں اللہ کے اس نام کے ساتھ تعلق بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی ہمدردی، اس کی مدد، اس کی مہربانی ہر وقت چاہیے اپنی زندگی میں۔ اب ہم دیکھیں کہ ان دونوں ناموں میں فرق کیا ہے۔ رحمان جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ بہت بڑی صفت ہے اور اس صفت کے ساتھ وہ قائم ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ جبکہ رحیم جو ہے یہ اللہ کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کی جا رہی ہوتی ہے۔ سورۃ الحج میں بتایا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ایک ورس ایسی ہے جو کہ اس میں اعظم بھی ہے اور اس میں یہ دونوں نام مینشن ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم کے ساتھ۔ یعنی ہر چیز میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ ہر چیز میں آتا ہے عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی کہ عالم علوی کہتے ہیں اوپر کی دنیا کو، اس میں آسمان آ جاتا ہے، آسمان میں موجود بادل، اس کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں۔ پھر آسمان کے اوپر جائیں تو سیلیسٹیل باڈیز آ جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر جتنے آسمان ہیں، پھر اس کے بعد جنت ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اس کی رحمت کے آثار ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو کبھی ہمیں اس سے اکتاہٹ محسوس ہوئی ہے یا پھر ہمیں کبھی خوف محسوس ہوا ہے اس کو دیکھ کر؟ نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کر تو ہمیں بہت سکون فیل ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس میں ڈیفرنٹ ویوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہم اس سے اکتاتے۔ اسی طرح سے سورج، چاند، ستارے، پرندوں کو دیکھ لیں، ہم کبھی ان سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ بادلوں کو دیکھیں، دن رات جو آتے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ ہم کبھی بھی ان سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر اسی طرح سے جنت جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس کو کما نہیں سکتے، جنت خود رحمت ہے اور پھر وہ ملے گی بھی اس کی رحمت سے ہی۔ اور جنت میں جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جنت میں جانے والے لوگ پیدا کیے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں عالم سفلی کی، یعنی نیچے کی دنیا کی، نیچے کی دنیا میں کیا کچھ آتا ہے؟ زمین ہے، زمین کے اوپر کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہمیں ارد گرد نظر آتی ہیں تو چاہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہوں یا نہ اچھی لگتی ہوں، جیسے مکھی ہو گئی، مچھر، چھپکلی ہو گئی، اس طرح سے باقی ساری مخلوقات دیکھیں، ہمیں چاہے اچھی نہ بھی لگتی ہوں، لیکن ہم دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں تنہا انسانوں کو نہیں چھوڑ دیا اس زمین پر، اتنی ساری مخلوقات پیدا کی، اتنی ورائٹی کے ساتھ، اتنی پرفیکشن کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک تو ہم ان میں ڈسکوریز کر رہے ہیں، تو اتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اس میں زمین میں پودے بھی پیدا کیے، نباتات وغیرہ، تو اور ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت کا اثار ہے کہ ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اندر بھی رحم ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، مہربانی یا مدد کا رویہ۔ رشتوں میں رحم ڈالا ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو، ماں باپ کا ہو یا اولاد کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر
رحم ڈال رکھا ہے اپنا۔ اس کا پروف ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین میں بھیجا ہے، جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور قیامت والے دن وہ انہی حصوں میں سے فیصلہ کرے گا۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ انسانوں میں اتنی ورائٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مختلف بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو قوت والا یا کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو عاجز یا قدرت والا بنا دیا ہے۔ تو اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رحم ڈالا ہے، سب کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر کے رکھا ہے، یعنی کسی کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ ہم دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ رکھا ہوا ہے، اور پھر ساروں کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کر لیا ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے کو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ جس بھی قسم کے لوگ ہو تم سب نے میرے آگے ہی جھکنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اگر پیاس رکھی ہے نا تو پھر اس کو پانی بھی پلایا ہے، اگر بھوک رکھی ہے تو اس کو کھانا بھی کھلایا ہے، اگر اس کے اندر نیند رکھی ہے تو اس کو نیند دلائی بھی ہے اس کی آنکھوں میں۔ تو یہ اس کی رحمت کے بہت بڑے آثار میں سے ہے، ہمیں بس اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر مخلوق کے اوپر ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، کچھ بھی ہو، ہر مخلوق کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سسٹم چلاتے جا رہے ہیں، ہر کسی کی تدبیر کرتے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کر لی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لوح محفوظ میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے نا اس کے اوپر اللہ کی رحمت فوقیت لے جاتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج بھی دنیا میں، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے یا اللہ کے احکامات کے اپوزٹ چل رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو فوراً سے پکڑ نہیں رکھ رہے۔ تو یہ حدیث اس بات کا پروف ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، فوراً سے ہماری پکڑ نہیں کرتا وہ۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر کسی کے اوپر ہے نا، ہر انسان کے اوپر، چاہے مومن کافر مشرک جو بھی، لیکن اس کی خاص رحمت بھی ہے ایک، اور وہ خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف انہی کو خاص رحمت ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں کس کس چیز کو رحمت کہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو رحمت کہا ہے، جنت کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر غور کریں، تدبر کریں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے رحمان کی صفت کو جانتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق بنانا کیوں ضروری ہے۔ جو انسان ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے نا، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں بھی اگر وہ یہ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کی جتنی بھی دعائیں ہم دیکھیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، چاہے اصحاب الکہف کی ہو، سب میں رحمت مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی یہ پروف ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے کہ انبیاء کرام مانگتے تھے اس کو۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کا رحم، اس کی ہمدردی، اس کی مدد چاہیے، تو پھر اس کو ان ناموں کے ساتھ پکاریں اور دعائیں مانگتے رہیں۔